یاسمین اردو ناول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج جو ناول آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے میرے شام و سحر، جسے لکھا ہے ہنا کامران نے۔ تو چلتے ہیں آج کے ناول کی جانب۔ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے وہ روتے ہوئے اپنے پاپا کو دیکھ رہی تھی۔ پاپا! فرد جذبات سے چیختی وہ سیڑھیوں کی جانب بھاگی تھی۔ بازل کے اٹھتے قدم تھمے تھے۔ تلسا اس کے پاس سے گزرتی اپنے پاپا کے گلے لگی تھی۔ بازل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ امام جہاں زیب کے گلے لگی وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ بھی نم آلود آنکھوں سے اس کی پیٹھ سے لا رہے تھے۔ کب کی فراق اب جا کر ختم ہوئی تھی۔ باپ کی ٹھنڈی چھایا کے نیچے اب وہ پھر سے آ گئی تھی۔ بیٹی کی جدائی میں ترسی آنکھیں اب سیراب ہوئی تھی۔ میری بیٹی میرے ساتھ چلے گی نا؟ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر امید بھری آواز سے پوچھا تھا۔ بازل تہمان تمسادے تلسا کو دیکھ رہا تھا۔ تلسا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہابی آگے بڑھنے لگی تھی مگر بازل نے ان کا ہاتھ تھام کر روک دیا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش کو ہابی نے واضح محسوس کیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھا جو بت بنا ان دونوں پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ چلو، امام جان زیب نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ سارے عالم میں خاموشی چھا گئی تھی، جیسے ساری دنیا خالی ہو گئی ہو اور باقی کچھ نہ بچا ہو۔ تلسا امام جہاں زیب کے ساتھ مڑ گئی تھی۔ ان دونوں کے قدم لاؤنج کے دروازے کی سمت تھے۔ دھک دھک بازل تہمان کا دل زور و شور سے ایڑیاں رگڑنے لگا۔ وہ دونوں دروازے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ بازل کی ریڈش براؤن آنکھیں سرخ جھیل کا منظر پیش کرنے لگی تھی، جسے اس نے گہرا سانس بھر کر تپتے سرخ بنجر صحرا میں بدل دیا تھا۔ وہ ہنوز پلک جھپکائے انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ تلسا نے اپنے پاپا کے ساتھ باہر قدم رکھ دیا۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے جاؤں گی اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ تلسا کے کبھی کے کہے جملے اس کی سماعتیں جلانے لگے تھے۔ لاؤنج کا دروازہ بند ہو گیا۔ تلسا مکمل طور پر اس کی نظروں سے اوجھل تھی۔ جب تم تھے میری شام میں تھا صبح کا عالم، تم جب سے گئے شام چھلکتی ہے سحر میں۔ اس نے ہابی کا ہاتھ چھوڑا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بازل، رکو! ہابی اس کے پیچھے بھاگی تھی مگر تب تک وہ دروازہ لاک کر چکا تھا۔ آج خان اور رابیل کے ولیمے کا فنکشن تھا۔ کبیر انٹرس پر کھڑا مہمانوں کو ویلکم کر رہا تھا۔ اس کی نظریں ایک ہی شخص کے منتظر تھیں اور اس کا انتظار اب جا کر ختم ہوا تھا۔ ہاتھوں میں سفید بکے پکڑے، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلائے، وہ بڑی وجاہت و وقار کے ساتھ اس کی جانب آیا تھا۔ السلام علیکم، گرم جوشی سے سلامتی بھیجی گئی۔ وعلیکم السلام مسٹر بازل تہمان، کیسے ہیں آپ؟ کبیر نے سلام کا جواب دے کر نہایت اشتیاق سے اسے دیکھا پر تپاک لہجے میں پوچھا۔ آپ کی آمد ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہے۔ تھینکس فار کمنگ، کبیر نے خوشی سے کہا۔ ارے آپ تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، بازل نے عاجزی سے کہا تو کبیر واقعی متاثر ہو گیا۔ میں نے جتنا آپ کے بارے میں سنا تھا اور سوچا تھا، آپ تو اس سے بھی بڑھ کر اچھے انسان ہیں۔ آپ کی قسمت واقعی اتنی اچھی ہونی چاہیے تھی جتنی ہے۔ آپ واقعی سب لوگوں کا پیار و محبت ڈیزرو کرتے ہیں، کبیر نے بریا کو سوچتے ہوئے خلوص دل سے کہا تھا، جبکہ لوگوں کے پیار و محبت کا سن کر تہمان کے چہرے پر ایک سایہ ابھر کر معدوم ہوا تھا۔ تھینکس، بہت دھیمے سے کہتے ہوئے اس کی نظریں سٹیج کی جانب اٹھیں تو وہیں منجمد ہو کر رہ گئی۔ مسکراتا ہوا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے تھا، وہ چہرہ جسے دوبارہ کبھی نہ دیکھنے کا اسے یقین سا ہو گیا تھا۔ یہ ٹوٹے سے الفاظ
بازل کے منہ سے نکلے تھے۔ کبیر نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ رابیل کی کسی بات پر مسکراتی بریا اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اس نے واپس نگاہوں کا رخ بازل کی جانب کیا، جو ایسے بت بنا کھڑا تھا جیسے دوبارہ کبھی نہ ہلے گا۔ مسٹر بازل تہمان، کبیر نے اسے پکارا، مگر وہ ایسے کھڑا رہا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ مسٹر بازل تہمان، اس بار اس نے اس کا بازو ہلایا تھا۔ بازل یکدم ہڑبڑایا۔ کیا ہوا؟ آپ کو کیا ہوا مسٹر بازل تہمان؟ ایسے کیا دیکھ رہے تھے؟ پھر اس نے جان بوجھ کر بریا کی جانب دیکھا۔ شیز بریا، میرے ہونے والی وائف۔ اس نے وائف لفظ پر زور دیا۔ بازل کا چہرہ یکدم تاریک پڑا۔ اس نے حیران کن سوالیہ نظروں سے کبیر کی جانب دیکھا۔ آر یو شور؟ بازل نے بہت مشکل سے آواز کو مضبوط بنا کر پوچھا تھا، لیکن اس کا کھوکھلا پن واضح محسوس کیا جا سکتا تھا۔ یس آف کورس، شی از بریا مائی فیانسے، کبیر نے پورے اعتماد انداز میں کہا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بازل نفی میں سر ہلا کر پھیکا سا مسکرایا تھا، پھر گہرا سانس لے کر اسے مبارکباد دی۔ کانگریچولیشنز۔ اس نے کبیر کی جانب ہاتھ دوبارہ بڑھایا۔ کبیر نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما اور گرم جوشی سے بولا، تھینک یو ویری مچ، آپ کو میری شادی میں ضرور آنا ہوگا۔ جی، میں ضرور آؤں گا۔ وہ بمشکل 10 منٹ وہاں رکا تھا۔ منتشر سوچوں کو جھٹکنے کے لیے اس نے کافی ٹائم بتایا تھا، مگر تہی دام آ رہا۔ دیر رات جب واپس ہوٹل اپنے کمرے میں داخل ہوا تو بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور بہت ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ کوٹ اور ویسٹ کوٹ اس نے اتارتے ہی اتار پھینکے تھے، جبکہ ٹائی ڈھیلی کر کے ایسے ہی لٹکے رہنے تھی۔ صوفے پر بیٹھ کر اس نے اپنے جیل سے جمے بالوں میں ہاتھ پھنسا لیے۔ اس کے پورے وجود میں ہی بے چینی و اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ کسی صورت اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ آج اتنے عرصے بعد اس نے اسے دیکھا تھا، جسے دیکھنے کی امید مرس گئی تھی۔ اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی اس کے بارے میں جاننے کی، لیکن جب سے اسے دیکھا تھا اس کے بارے میں جانا تھا۔ عجیب سے اضطراب اور وسوسوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ بالوں کو جھٹکے سے چھوڑ کر اس نے موبائل اٹھا کر اپنے لائر سے بات کی تھی۔ بات کرنے کے بعد اس نے فون ٹیبل پر اچھالا اور صوفے کی پشت پر نیم دراز ہو گیا۔ ایک عجیب سا ڈر تھا جو اس کے پورے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ سگریٹ جلا کر اس نے لمبا سا کش لیا تھا۔ آنکھیں مودنے پر ایک چہرہ جھٹ سے مسکرایا تھا۔ سگریٹ پر سگریٹ سلگا کر اس نے پورے کمرے میں گھٹن بھری کثافت پیدا کر دی تھی۔ اس کا سر بہت دکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ سے پیشانی کو مسلا۔ میں دبا دوں؟ تصورات پھر سے شروع ہو چکے تھے۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ اس نے پیشانی سے ہاتھ ہٹا لیا۔ بہت نرم سا لمس اس کے ماتھے سے ٹکرایا۔ نرم و گداز ہاتھ اس کے درد کو ختم کر رہا تھا۔ اس ہاتھ کی گرمائش اس کے دماغ کو سکون پہنچا رہی تھی۔ کیا تم نے مجھے واقعی چھوڑ دیا؟ اس کی مدھم سی سرگوشی ابھری تھی۔ کیا واقعی اتنا برا ہوں کہ پہلے اللہ مجھ سے ناراض ہو اور اب تم؟ پیشانی پر موجود ہاتھ کو اس نے پکڑ کر دل پر رکھ کر اسے اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے تھے۔ اتنی ناراض ہو مجھ سے کہ مجھ سے منسلک تمام رشتے ختم کر دیے تم نے۔ تم سن رہی ہو؟ اس دل کی دھڑکن صرف تمہارے لیے واپس زندہ ہوئی ہے۔ اس کی آنکھیں تھکن سے بند ہونے لگی تھی۔ وہ انسومنیا کا پیشنٹ بن گیا تھا۔ رات بھر جاگتا تھا، لیکن اب اس پر نیند کا غلبہ آنے لگا۔ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا جب اس کا وجود بلندیوں پر پہنچتا تھا، وہ یوں ہی اسے اپنے آس پاس ہر شے سے غافل ہو جاتا۔ دیکھو پلیز، مجھے چھوڑنا مت، ورنہ میں اس بار واقعی مر جاؤں گا۔ اس کے لب بہت بھاری ہو رہے تھے۔ اس کی بڑبڑاہٹ شاید وہ خود بھی سن نہیں پا رہا تھا۔ تم نے صحیح کہا تھا، مجھے میرے کیے کی سزا ضرور ملے گی، اور دیکھو مجھے مل رہی ہے۔ وہ نیند میں جاتے ہوئے مسکرایا تھا۔
میں تو اب بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس واپس آ جاؤ۔ اس کا دماغ مکمل طور پر سن ہو گیا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زائل ہو چکی تھی، نیند مکمل طور پر اس قابض ہو گئی تھی۔ جب وہ میٹنگ ہال میں داخل ہوئی تو کبیر، رامز اور خان کے علاوہ اور بھی چند لوگ وہاں موجود تھے۔ سب کو سلام کرتی وہ خان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کبیر اور رامز اس کے سامنے والی سیٹ پر براجمان ہوئے۔ تھینک گاڈ تم آ گئی، اس کے بیٹھتے ہی خان نے کہا تھا۔ انہیں تو آج آنا ہی تھا۔ کبیر کی معنی خیز بات پر وہ ہولے سے مسکرا گئی۔ اس نے زیادہ غور کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ ویسے آپ لگ بہت پیاری رہی ہیں، رامز نے اپنا حصہ ڈالا تھا۔ بریا نے سفید پاجامہ فراک پہنی ہوئی تھی جس پر ہلکے گلابی رنگ کا دھاگوں کا کام ہوا تھا۔ وہ ان لوگوں کی اس طرح کی گفتگو سے بیزار ہونے لگی تھی۔ پاپا اور جبار اکبر کی پر وقت آمد پر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ ہال کھچا کھچ لوگوں سے بھرنے لگا۔ سب نے اپنی اپنی نشست سنبھالی تھی، صرف ایک ہی کرسی خالی پڑی تھی۔ شاید آنے والا لیٹ تھا، تبھی سب اپنی اپنی گفتگو میں مصروف تھے۔ وہ اپنے سامنے پڑے خالی پیپر پر غیر دماغی سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ وہ وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کوئی میٹنگ ہال میں داخل ہوا۔ سبھی اس کی جانب متوجہ ہوئے، جس نے سب کو آہستگی سے سلام کیا تھا، سوائے بریا کے، کیونکہ وہ تو اپنی ہی دنیا میں مگن تھی، جبکہ اس کے پاپا حیران نظروں سے اس آنے والے کو دیکھ رہے تھے، جو ہلکی سی مسکراہٹ لیے جبار اکبر کے پاس آیا تھا۔ اس کے آتے ہی جبار اکبر اور کبیر دونوں ہی کھڑے ہوئے۔ کبیر نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے پہلے چہرہ جھکائی بریا کو دیکھا، پھر حیران و پریشان سے اس کے پاپا کو۔ اس نے ہی جبار اکبر کو منع کیا تھا انہیں کچھ بھی نہیں بتانے سے۔ مسٹر بازل تہمان، کیسے ہیں آپ؟ جبار اکبر نے پرتپاک انداز میں پوچھا تھا۔ بریا کے ہاتھ یکدم ساکن ہوئے تھے۔ الحمدللہ، آئی ایم پرفیکٹلی فائن۔ آواز بریا کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس آواز کو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اگر 7 پردوں سے بھی یہ آواز آتی تو اس پہچاننے میں قطعی دشواری نہیں ہوتی۔ دھک دھک اس کا دل بہت آہستہ لیکن پرزور آواز میں دھڑک رہا تھا۔ پین اس کے ہاتھ سے کپ کپا کر گرا تھا۔ ایکسکیوز می پلیز، اچانک ہی کبیر کی آواز ابھری تھی۔ ان سے تو آپ سب واقف ہی ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم اپنے مہمان خصوصی سے آپ کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ یہ ہیں مسٹر بازل تہمان۔ بریا کی آنکھیں لوہے کی ہو گئی تھی، اتنی بھاری کہ چاہ کر بھی اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ تہمان گروپ آف انڈسٹریز کے آنر۔ نام کے ساتھ ایک اور تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے شرابور ہونے لگی، دل کی دھڑکن دھیرے دھیرے بڑھنے لگی تھی۔ کبیر تعارف تو بازل کا کروا رہا تھا، لیکن اس کی نگاہیں بریا پر جمی ہوئی تھی، جس کا چہرہ اس وقت بے بس و مضطرب لگ رہا تھا۔ بہت ہی کمپٹیٹر ہیں، جیتنا ان کی عادت ہے، پھر چاہے وہ بزنس ہو، دل ہو یا پھر بیماری۔ حال ہی میں بہت مہلک بیماریوں کو مات دی ہے انہوں نے، اپنے جیتنے کی صلاحیت سے موت کے منہ سے لوٹے ہیں یہ۔ بازل تہمان سنجیدہ سا کھڑا تھا، اس کی نظریں اپنی سب سے مطلوب ترین ہستی کا طواف کر کے واپس لوٹ گئی تھی، جبکہ کبیر کے الفاظ نے بریا کو پتھر کا بت بنا دیا تھا۔ پتھر کا بت جو ہلنے جلنے یہاں تک کہ سانس لینے سے بھی قاصر تھا۔ اس کی سانسیں رک رہی تھی، دل اس پوری طرح سے دھڑک رہا تھا کہ گویا ابھی باہر نکل آئے گا۔ موت کے منہ سے نکلے ہیں یہ جملے پگھلے ہوئے سیسے کی مانند اس کی سماعت کو جلا رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا وہ اپنی سماعت کھو دے گی۔ اس کا وجود تھر تھر کانپنے لگا تھا، آنکھیں لباب پانی سے بھری جا رہی تھی۔ وہ بازل کو دیکھنا چاہتی تھی، مگر پلکوں کی باڑ ایسے گری تھی کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میٹنگ شروع ہو کر بھی ختم ہو گئی تھی، اسے پتہ نہ چلا۔
ہوش تو تب آیا جب اس کے پاپا اس کا ہاتھ تھام کر اسے ڈنر ہال میں لائے تھے۔ وہ پاپا کے ساتھ کھڑی اپنی غلطیوں پر ماتم کر رہی تھی، نادم، پریشان اور دکھی سی۔ بہت سکت باندھ کر خود کو سمجھا بجھا کر اس نے نظریں اٹھائی تھی۔ وہ جیسے کھڑی کھڑی زمیں بوس ہو گئی تھی۔ اس کا دل بیٹھ گیا تھا، آنسو بہت تیزی سے گرنے لگے تھے۔ کتنا ویک ہو گیا تھا وہ، آنکھوں کے نیچے کتنے ہلکے پڑ گئے تھے۔ اس کی رنگت ایسی بجھ سی گئی تھی، کمزور ہونے کے سبب اس کے گالوں کی ہڈیاں بھی واضح دکھ رہی تھی۔ اس نے فوراً نظریں گرا لی، اس سے زیادہ دیکھنے کی تاب نہیں تھی اس میں۔ آہستہ آہستہ سب جانے لگے تھے وہاں سے۔ وہ بھی سب سے اجازت طلب کرتا آخر میں اس کے پاپا کے پاس آیا تھا اور مدھم سی آواز میں اللہ حافظ کہہ کر پلٹ گیا تھا۔ بازل تہمان اس کی سائڈ سے نکلا تھا۔ اس نے بے چین ہو کر پلٹ کر اسے دیکھا، جس کے قدم بہت تیزی سے دروازے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ وہ اس کی نظروں سے دور ہونے لگا تھا۔ اس کی آنسو روانی پکڑ گئے، موت کے منہ سے نکلے۔ اس کی آواز اڑ سی گئی تھی۔ گلاس ڈور کھل گیا تھا۔ بازل تہمان نے باہر قدم رکھا تھا اور وہ خود کو روک نہ پائی۔ بازل! بے اختیار اونچی آواز میں لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس نے اسے پکارا تھا، مگر جب تک آواز اس کے حلق سے برآمد ہوئی وہ ڈور کراس کر چکا تھا۔ اس کے پاپا سمیت سب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر باہر کی طرف بھاگی تھی، لیکن جب تک وہ پہنچی اس کی گاڑی جا چکی تھی۔ صرف ایک جھلک تھی جو اس نے دیکھی تھی۔ خان بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ بری، آر یو اوکے؟ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ خان مجھے ان کے پاس جانا ہے، مجھے پوچھنا ہے۔ وہ بیماری وہ بری طرح اٹکنے لگی تھی۔ آنسوؤں کا پھندا اس کے حلق کو بری طرح جکڑے ہوئے تھا۔ ریلیکس بریا، تمہیں جاننا ہے نا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ میں بتاتا ہوں، پر پہلے تم چپ ہو جاؤ۔ باقی سب بھی آ چکے تھے۔ کبیر نے اسے شروع سے لے کر آخر تک تمام رودات کہہ ڈالی تھی۔ دکھ و ملامت سے وہ مری جا رہی تھی۔ کتنی سب کی محسوس ہو رہی تھی، اسے کتنا پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اپنی نادانیوں پر وہ اپنے پاپا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی۔ آج تک اپنے جو کہا میں نے مانا، رندے ہوئے لہجے میں وہ کہہ رہی تھی۔ بازل تہمان سے ملنے، فون پر بات کرنے سے منع کیا تو میں نے وہ بھی کیا۔ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ کیسا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں ہے؟ میں نے دل پتھر کر لیا اس سے، لیکن ایک امید تھی کہ شاید وہ مجھے لینے آئے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ سسکی لیتے ہوئے رکی تھی۔ آپ نے کہا خود کو سنبھالو، اسے یاد نہ کرو، اسے غم میں مبتلا نہ رہو، اسے بھول جاؤ۔ میں نے اس کی بھی کوشش کی، لیکن پلیز پاپا اب نہیں۔ اس نے اپنے پاپا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے جانے دیں پاپا پلیز، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اس نے روتے ہوئے التجا کی تھی۔ اس کے پاپا نے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہی لوگ تھے، وہی جگہ تھی اور وہی نظارے تھے۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا اس عرصے میں۔ ہنوئی کا موسم آج بھی اتنا ہی خوبصورت تھا جتنا پہلے تھا۔ کیب سے اتر کر وہ گیٹ کی طرف بڑھتی گئی۔ گارڈ نے حیرت سے اسے دیکھ کر گیٹ کھلا۔ وہ دبی مسکراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہو گئی تھی۔ لاؤنج کے دروازے پر اب گارڈ نہیں تھے۔ بہت سی یادیں جیسے تازہ ہونے لگی۔ براؤن شال شانوں پر پھیلائے وہ اس خوبصورت ڈسٹ لیس لاؤنج کو تکنے لگی، جس سے اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ وہ کھو سی گئی۔ میم آپ؟ سینڈی نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور حال پوچھنے کے بعد بولی، بازل کہاں ہیں؟ سر ٹیرس پر ہیں۔ سینڈی کی تو چہرے کے ساتھ ساتھ آواز سے بھی خوشی کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ سینڈی کے بتانے پر وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر وہ جیسے ایک بچھڑے ہوئے احساس کو محسوس کر رہی تھی۔ اپنے کمرے کو اس نے بہت اپنائیت سے دیکھا تھا۔ بازل تہمان کے کمرے کے سامنے رک کر اس نے دروازہ کھولا اور مسکراتی نگاہوں سے دیوار کی جانب دیکھ کر اسے بند کر دیا۔
وہ ٹیرس کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آخری سیڑھی کو بھی اس نے عبور کر لیا تھا۔ بہت خوبصورت ہوا چل رہی تھی۔ اس کے بال ان رقص کرتی ہواؤں کے ساتھ اڑنے لگے۔ شال کو سنبھالتی وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے بڑی تسلی سے بازل کے حلیے پر غور کیا تھا۔ براؤن پینٹ اور وائٹ شرٹ کے ساتھ بکھرے بالوں میں وہ بہت رف سا لگ رہا تھا۔ آج تو اس نے اپنا موسٹ فیوریٹ ویسٹ کوٹ بھی نہیں پہنا تھا۔ ویسٹ کوٹ سے جیسے اسے عشق سا تھا۔ کوٹ پہنے نہ پہنے، ویسٹ کوٹ وہ لازمی پہنے رکھتا تھا، پھر چاہے وہ گھر ہو یا آفس۔ ریلنگ پر کوہنیوں کے سہارے جھکے وہ گھر کی بیک سائڈ پر نظریں ٹکائے ہوئے تھی۔ وہ مسلسل سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کا سگریٹ سلگانا ناگوار گزرا۔ اس نے بہت ہمت جمع کر کے اس کے پکارنے کے لیے، بازل، بہت مشکل سے اس نے پکارا تھا۔ بازل ہلکا سا مسکرا کر مڑا، اسے دیکھا اور پھر واپس پہلے والی پوزیشن میں چلا گیا۔ پہلی بار اس نے بازل کی آنکھوں میں بنجر پن دیکھا تھا۔ تاثرات سے عاری چہرہ اسے ڈرا گیا۔ اتنے ناراض ہیں مجھ سے کہ مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں ہے آپ کو۔ اس کی آنکھیں پھر نم ہونے لگی تھی۔ بازل نے فوراً مڑ کر دیکھا تھا۔ اس طرح کے دھوکے تو اسے اکثر ہوا کرتے تھے۔ اکثر اسے لگتا تھا جیسے وہ اس کے آس پاس ہے، اسے بلا رہی ہے، اسے بات کر رہی ہے۔ سواریاں نظروں سے وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ واقعی اس کے سامنے کھڑی ہے یا یہ بھی نظروں کا دھوکہ ہے۔ وہ بازل کے اس طرح سوالیہ انداز میں دیکھنے پر روحان سی ہو گئی۔ بمشکل بول پائی، آپ نے مجھے پہچانا نہیں بازل؟ میں آپ کی تلسا ہوں، اس نے دل کی لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ تلسا ہی تھی۔ جب امام جہانزیب اسے بازل کے گھر سے لے کر گئے تو اس وقت رات میں بازل سے ہونے والی تلخ گفتگو کے صدمے میں تھی۔ کچھ بھی سمجھنے سوچنے کی صلاحیت سے محروم وہ اپنے پاپا کے ساتھ آ گئی تھی۔ لیکن جب تھوڑا سنبھلی اور اسے پتہ چلا کہ وہ بازل کو چھوڑ آئی ہے، تب وہ بہت روئی تھی، پر پاپا نے اسے جانے سے منع کر دیا تھا۔ اسے ایک امید تھی کہ شاید بازل اسے لینے آئے، مگر وہ منتظر ہی رہی۔ پاپا اپنا تمام کاروبار سمیٹ کر دبئی شفٹ ہو گئے تھے۔ زندگی بھلے نئے ڈگر پر شروع ہو چکی تھی، مگر زندگی کے نئے سفر میں وہ بہت پرانی مسافر تھی جس سے ان رعنائیوں سے کوئی غرض نہیں تھا۔ وہ تو بس اپنے ہی ماضی میں جیے جا رہی تھی، وہ ماضی جو بہت حسین اور بے وقوفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ تلسا کا دل تھا گہرائیوں میں ڈوبنے لگا۔ بازل کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے گھر میں اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ چھو کر تصدیق کرنا چاہتا تھا، لیکن ڈر تھا روز کی طرح آج بھی وہ کہیں غائب نہ ہو جائے۔ وہ لب کاٹتی اسے دیکھ رہی تھی، جو جانے کن بے اعتبار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا وجود ڈر کی زنجیروں میں جکڑنے لگا۔ آپ نے مجھ سے شادی کی تھی، میں تقریباً 2 سال آپ کے ساتھ اس گھر میں رہی تھی۔ اس کی آواز رند گئی تھی اور آنکھیں بہنے لگی تھی۔ اسی گھر میں حابی، صوفی اور شمامہ بھی سمر ویکیشنز میں آئی تھی۔ سیڑھیوں سے دائیں والے کمرے میں رہتی تھی میں، وہ کہے جا رہی تھی۔ بازل کی آنکھوں میں خوشی بھری حیرت ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے پہچان لیا نا؟ بازل کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق دیکھنے کے باوجود اس کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ تو مجھے واقعی کبھی نہیں سمجھ پاؤ گی تلسا؟ اس نے واقعی پر زور دیا۔ اس کے کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا اسے اپنا نام اس کے منہ سے سنے ہوئے، وہ نام جو صرف اس کے منہ سے ہی سننے کی متمنا تھی۔ میں آپ سے بہت ناراض ہوں بازل، بہت زیادہ۔ آپ نے مجھے اتنا پرایا سمجھ لیا کہ ایک بار بھی مجھے اپنی بیماری کا نہیں بتایا۔ اس کی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے تلسا کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ میرے جانے کے بعد ایک بار بھی میری خیریت نہیں پوچھی، ایک بار بھی مجھ سے ملنے یا مجھے لینے نہیں آئے، وہ بہت دل جمی سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بازل مسکراہٹ دبائے اس کے شکوے سن رہا تھا۔ پتہ ہے اس تمام عرصے میں وہ کتنا اذیت میں مبتلا رہی تھی، کتنی تکلیف سہی ہے میں نے، آپ کو اندازہ بھی ہے اس بات کا؟ وہ مسلسل بولی جا رہی تھی
اور بازل سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھا جا رہا تھا۔ مانا میں نے بہت غلطیاں کی، بہت غلط سمجھا ہے، مگر اس سب کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ آپ مجھے پرائیوں کی طرح خود سے الگ کر دیں۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ شمامہ عبد کی وائف ہے؟ کیوں مجھے غلط سمجھنے دیا؟ بہت برے ہیں آپ۔ بازل اب اس کی باتوں سے محظوظ ہونے لگا تھا، اسے چھیڑتے ہوئے بولا، مس بریا، آپ کی کبیر کے ساتھ شادی کب ہے؟ حیرت تو بے یقینی تلسا کی آنکھوں میں پھیلی تھی، یعنی کہ حد ہی ہو گئی۔ وہ غصے میں آ گئی، جیسا کہ بازل نے سوچا تھا۔ وہی کہہ رہی تھی، وہ بالکل نہیں بدلی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ میری اور کبیر کی شادی؟ غصے سے اس کی آواز تیز ہو گئی۔ بھلے کبیر نے سب بتا دیا تھا، لیکن وہ بازل سے اس سوال کی توقع ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ دل ملا کر بھڑک اٹھی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، اس طرح کی بات کرتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو کسی دوسرے سے منسوب کر رہے ہیں آپ۔ میں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کے علاوہ کسی کو اپنی زندگی میں داخل کروں گی؟ میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اور وہ ایک دم رک گئی۔ بازل نے اپنے لبوں پر سرشاری سی مسکراہٹ آنے دی۔ وہ اپنی زبان پھسل جانے پر خجل سی ہو گئی۔ And never call me Bariya. It's my second name, but I love Tulsa. اس کی پیدائش پر امام جہانزیب نے بہت چاؤ سے اس کا نام تلسا رکھا تھا، لیکن تہمینہ کو یہ نام تھوڑا عجیب لگا، سو انہوں نے اس کا نام بریا رکھ دیا۔ یوں اس کے دو نام ہوتے تھے، کبھی اسے تلسا کہہ کر پکارا جاتا تو کبھی بریا، لیکن جیسے ہی اس نے ہوش سنبھالا اس نے خود کو تلسا کہلوانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اسے یہ نام بہت پسند تھا۔ یوں بھی یہ نام اس کے ڈاکومنٹس میں بھی تھا۔ بازل تہمان کے فراق میں اس نے سب سے درخواست کی تھی کہ کوئی اسے تلسا نہ کہہ کر پکارے، کیونکہ اس نام سے اس دشمن جاں کی یاد اسے بے حال کر دیتی تھی۔ خیر، آپ کو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب تو مجھ سے ہمیشہ دستبردار ہو گئے۔ اس کے شکوے ابھی تک ختم نہیں ہوئے تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو تلسا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے مدھم آواز میں سنجیدگی سے کہا۔ پر اس بات کو جو ٹھیک ہے آپ کو غلط ثابت کرنا ہے، اور میں چاہتی ہوں آپ ایسا کریں۔ آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے بازل کی جانب دیکھا تھا۔ تم جانتی ہو تلسا، میں نے تم سے شادی کیوں کی تھی؟ جو بات وہ ہمیشہ پوچھتی آئی تھی، آج وہ وہی بات کر رہا تھا۔ بازل تہمان نے ریلنگ سے ٹیک لگا کر اپنا دایاں پاؤں اس کی جالی میں رکھا اور گہرا سانس بھرتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بازل تہمان مشہور بزنس مین عالم تہمان کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کی طرح ہی قابل اور لائق۔ 20 سال کی عمر میں اس نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے بابا کا بزنس جوائن کر لیا تھا، اور پڑھائی کے ختم ہوتے ہی وہ بزنس کی دنیا میں ایک ابھرتا ہوا ستارہ اور اپنے نام سے جانا جانے لگا تھا۔ یہ اس کی اور عالم تہمان کی بہت بڑی جیت تھی۔ اپنی زندگی میں ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو کس قابل کر دیا تھا۔ عالم تہمان اور جمائمہ تہمان نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کی تھی کہ چھوٹی عمر سے ہی بہت اچھا اور ذمہ دار بھائی اور بیٹا ثابت ہوا تھا، اور اس پر یقین کی مہر تب لگی جب اس کے والدین کی ڈیتھ ایک ہوائی حادثے میں ہوئی تھی۔ وقتی جھٹکا تھا، لیکن بازل نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ ہاں بھی چونکہ اس سے 2 سال بڑی تھی، اس لیے عالم تہمان نے اپنی زندگی میں ہی ان کی شادی بازل کے کالج کے دوست غضنفر سے کر دی تھی۔ تہمان گروپ آف انڈسٹریز کی برانچز دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اسپین میں موجود ان کی کمپنی غضنفر، یوگینڈا میں عبد، جبکہ کراچی میں مقیم ان کی کمپنی کا چارج احمد چغتائی کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے علاوہ UK اور لندن میں بھی اس کی کمپنی اپنی دھاک بٹھائے ہوئے تھی۔ ان کی کمپنی کی مین برانچ ہنوئی میں تھی، جسے بازل خود سنبھالتا تھا۔ ہنوئی شہر بازل کے لیے بہت اہم تھا۔ یہ وہی شہر تھا جہاں اس کے والدین نے اپنی زندگی کے 25 سال گزارے تھے۔ عالم تہمان کا تعلق پاکستان سے تھا، جبکہ جمائمہ اٹلی سے تعلق رکھتی تھی۔ ان دونوں کی ملاقات ہنوئی میں ہوئی تھی۔
یہ شہر ان دونوں کو اتنا بھایا کہ یہیں اپنا مسکن بنا لیا۔ کام کی وجہ سے وہ پاکستان آیا تھا۔ فروری کے گزرتے کھٹے میٹھے موسموں کا دن تھا۔ کراچی کا موسم بھی خوشگوار تھا۔ وہ اپنے PA کے کہنے کے باوجود ڈرائیور کو لے کر نہیں آیا تھا۔ وہ احمد چغتائی کے گھر جا رہا تھا جب راستے میں طویل ٹریفک کی جام میں وہ پھنس گیا۔ شدید جھنجھلاہٹ کے باعث وہ مسلسل اسٹیئرنگ پر انگلیاں بجا رہا تھا اور ساتھ ساتھ ریسٹ واچ پر بھی نظر دوڑا رہا تھا۔ گاڑی کا شیشہ فولڈ کرتے ہوئے وہ موبائل پر اپنی میلز چیک کر رہا تھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں موبائل پر نظریں جمائے ہوئے تھا جب ایسے ہی بے سبب اس نے نظریں اٹھائی۔ سر پر دوپٹہ جمائے مسکراتی سی وہ لڑکی ڈھیر سارے شاپنگ بیگز اوپر کو اٹھائے اس کی گاڑی کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ اس کے ساتھ 2 اور لڑکیاں بھی تھیں۔ اپنے ساتھ چلتی چھوٹی سی لڑکی کی کسی بات پر وہ دبی آواز میں ہنسی تھی اور ہنسی نے بازل کے دل کی دھڑکنیں چرا لیں۔ ایک پل میں اس کا دل حسین لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ محبت کی دیوی اڑتی ہوئی آئی اور اس پر اور اس کے دل پر چاہتوں کی پھونک مار کر چلی گئی۔ سن گلاسز اتار کر وہ اس ہستی کو دیکھنے لگا۔ کتنا اپنا اپنا سا لگا تھا بازل کو، وہ چہرہ جیسے برسوں کا شناسا ہو، زندگی سے بھرپور مسکراتا ہوا دل مو لینے والا چہرہ۔ بازل مسمرائز ہوتے ہوئے اسے دیکھے جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی جیسے وحشت و خالی پن سا اس پر سوار ہوا تھا۔ بے چینی بڑھنے پر وہ ڈسٹرب ہو گیا۔ پہلی فہرست میں اس کے بارے میں پتہ لگوایا اور یہ جان کر اسے دلی صدمہ پہنچا تھا کہ وہ چند دن بعد کسی اور کی ہونے والی ہے۔ اس نے دل کو سمجھا کر دماغ سے کام لیا اور وقتی جذبات جان کر اپنے کام پر فوکس کرنے لگا۔ لیکن جیسے جیسے اس کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے وہ عجیب سی چڑچڑاہٹ و بے چینی کا شکار ہو رہا تھا۔ تلسا کے موبائل کا پورا ڈیٹا اسے وصول ہوتا تھا۔ وہ کس سے بات کر رہی ہے، کس سے میسیجز کر رہی ہے، اس کی تصاویر، سب کچھ اسے ملتا تھا۔ اور اس سب سے ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ تلسا کی پیور ارینج میرج ہے۔ اس بات نے قدرے اس دل کو ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ اس نے حابی سے اس سلسلے میں بات کی تھی مگر انہوں نے پہلی فرصت میں انکار کر دیا تھا۔ شادی سے 5 دن پہلے تلسا نے اس کے دل میں اپنے محبت کے پنجے گاڑے تھے۔ اس دوران وہ رشتہ بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا اور جو کرنے کا وہ کہہ رہا تھا حابی اس بات سے قطعی متفق نہیں تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بازل کوئی غلط کام کرے لیکن اس نے کیا۔ حابی کے ناراض ہونے کی پرواہ نہیں کی، شمامہ کے رونے کو نہیں دیکھا۔ اس نے وہ کیا جو اس کے دل نے اسے کرنے کو کہا۔ وہ تلسا کو لے کر ہنوئی آ گیا تھا، غضنفر اور عبد کے لاکھ سمجھانے پر کہ وہ تلسا کو تھوڑا سوچنے کا وقت دے اور نکاح ملتوی کر دے، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ لفظوں کا جال بن کر، جھوٹ کا دامن تھام کر وہ تلسا کو اپنی زندگی میں شامل کر گیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تلسا اس کے گھر میں اغوا شدہ کی حیثیت سے رہے۔ اس لیے اس نے فوری طور پر اپنے نکاح میں لیا تھا اور ایسا کر کے وہ انجانے میں تلسا کو کھو دینے والے خوف سے آزاد ہو گیا تھا۔ وہ خوش تھا، بہت خوش۔ ہر کام اچھا کرنے والا بازل تہمان زندگی میں پہلی بار غلط کام کر کے خوش تھا۔ اسے پورا یقین تھا وہ اپنے اس فیصلے کو درست ثابت کر کے دکھائے گا اور اس سے جو بھی متاثر ہوا ہے ان سب کو اس کی تلافی کر کے دکھائے گا۔ مگر یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ تلسا اس کی سوچ سے زیادہ پیچیدہ ثابت ہوئی تھی۔ حابی اور اس کی باتیں سن کر اس نے کمرے کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ چلو کمرے تک تو ٹھیک تھا مگر اس کا خود کو نقصان پہنچانا اسے پاگل کر گیا۔ اس نے خود کو بھوک ہڑتال کر کے سوکھ کر کانٹا بنا لیا تھا۔ یہ سچویشن اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ یہاں پر وہ فیل ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے لگا شاید تلسا حالات سے سمجھوتا کر لے، لیکن وہ سمجھوتا کرنے والی شے نہیں تھی۔
سینڈی کے بتانے پر کہ وہ گھر کے ایک ایک حصے کو جانچتی نظروں سے گھورتی ہے۔ اسے شک تو ہو گیا تھا کہ وہ بھاگنے کے منصوبے بن رہی ہے، لیکن یقین تھا کہ وہ اتنی آسانی سے وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ یہاں بھی تلسا نے اسے فیل کیا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ اسے مات دیتی آئی ہے، آج بھی دے دی۔ بڑی صفائی و آسانی سے وہ گھر سے نکل گئی تھی۔ تلسا کا نکلنا اس کی جان نکال گیا تھا۔ وہ جس معاشرے میں رہتا تھا وہاں کے درندوں سے واقف تھا کہ کیسے بھوکے شیروں کی طرح وہ شکار کو چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ اسی غصے میں وہ اس کے ساتھ سختی کر گیا تھا۔ تلسا کی کلائی پر موجود اس کی انگلیوں کے نشان اس کو شرمندہ کر گئے۔ اس کی جلن اسے اپنے ہاتھ پر ہونے لگی تھی۔ اس نے بہت پیار سے تلسا کو سمجھایا تھا، مگر شاید وہ سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی، اور اس کی یہ ہٹ دھرمی اسے مزید پریشان کر گئی تھی۔ دوسری طرف ہابی اس سے شدید خفا تھی، نکاح میں بھی نہیں آئی تھی۔ اس نے سر توڑ کوشش کی ہابی کو منانے کی، اور وہ اس میں کامیاب رہا۔ تلسا کی تنہائی دور کرنے کے لیے اسے ہابی کے سہارے کی بہت ضرورت تھی۔ پھر وہ تھیں بھی اس کی بہن، تمام ناراضگی کو پسے پشت ڈال کر آ گئی تھی۔ یہ اس کی آدھی پریشانی دور کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ جب بزنس ٹور سے لوٹا، تلسا اور صوفی کی دوستی نے اس کا دل ہلکا کر دیا تھا۔ مطلب وہ اس کی فیملی کو اپنی فیملی سمجھنے لگی تھی۔ ہابی سے عزت سے بات کرتی تھی، شمامہ کے ساتھ فارمل تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا۔ پھر اس نے صوفی کے ساتھ مل کر پلان بنایا تھا۔ بابا کی جان، یہ لفظ کیسے اس کا چہرہ سرخ کر گیا تھا، پتہ نہیں وہ خفت سے سرخ ہوا تھا یا حیا سے، مگر بازل کو بہت بھایا۔ اس دن لان میں اس کا ہاتھ تھام کر واک کرتے ہوئے اس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اگر وہ اس کے حق میں بہتر ہے تو ہمیشہ اس کا ہی رہے، اور شاید وہ اس کے حق میں بہتر نہیں تھا۔ تلسا سے ملنے سے پہلے بھی اس کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی اور وہ لاپرواہی کر جاتا تھا۔ یہ لاپرواہی اسے لے ڈوبی۔ ٹیسٹ کروانے پر اسے پتہ چلا کہ اسے بلڈ کینسر ہے۔ وہ خوب اپنی قسمت پر ہنسا تھا، اتنا کہ اس کے ہنسنے پر ہابی لوگوں کے ساتھ ساتھ تلسا بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ پیسے سے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ بھول گیا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ تلسا کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کی سزا اسے ملنی شروع ہو گئی تھی۔ ہابی کا ڈر وجود میں بدل گیا تھا، اس کی بیماری شدت اختیار کرنے لگی تھی، اور وہ چپ تھا، بے حد چپ، اتنا کہ اس نے کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونے دی تھی۔ وہ اپنے سے منسلک رشتوں کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے رازداری میں رکھا۔ ڈپریشن تھا، غصہ تھا۔ اسی غصے اور تلسا کی بدتمیزی کے سبب اس کا ہاتھ اس پر اٹھ گیا تھا۔ صوفی کی فرمائش پر وہ انہیں گھمانے لے گیا تھا۔ اس دن اس کی طبیعت بھی بوجھل تھی۔ تلسا کی بے وجہ کی ضد، ہنوز اس سے نفرت کرنے والی لفظوں نے اسے جارحانہ روپ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اسے وہاں چھوڑ آیا تھا۔ کسی کے بھی پوچھنے، زور دینے پر اس نے بہت سخت نظریں انہیں دکھائی تھی، لیکن اندر کا حال تو وہی جانتا تھا۔ پل پل گزرتے وقت میں وہ بے بسی کی انتہا کو پہنچ رہا تھا۔ پھر آخر وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پاس گیا تھا۔ اسے روتے ہوئے پاگلوں کی طرح بھاگتے دیکھ کر بازل کے دل پر مکہ پڑا تھا۔ اسے خود پر شدید غصہ آیا۔ کیا وہ ان مردوں میں سے تھا جو اپنی عورتوں کو بے راہ چھوڑ دیتے ہیں؟ بھلے ہی اس کے گارڈز ان کی نگرانی کر رہے تھے، مگر پھر بھی اگر اس نے اس سے آنے سے منع کر دیا تھا تو تھپڑ تو وہ مار ہی چکا تھا، کھینچ کر لے جاتا کہ چلو اس جہنم میں کہ وہی تمہاری اصل جگہ ہے، اس میں تمہاری عزت محفوظ ہے۔ اس رات وہ پچھتاووں کی بھٹی میں خوب جلا تھا۔ پتہ نہیں ایسا کیا ہوا تھا جو تلسا کا رویہ بدل گیا تھا۔ جو بھی تھا، اس کا مثبت رویہ بازل کے لیے سکون کا باعث بنا تھا۔ وہ اس کو نظروں کے حصار میں رکھنے لگی اور وہ شرمندگی سے اس سے بچنے لگا تھا۔ ہابی کے ڈانٹنے پر بھی اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس سے جا کر معافی مانگ لے۔
اس کے چہرے پر چھپے اپنی انگلیوں کے نشان دیکھنے کی اس میں تاب نہ تھی، مگر وہ اسے دیکھتی تھی، اس میں کھوتی تھی اور وہ اس کے کھونے میں مر جاتا تھا۔ بازل سے گھبرانا، اس سے کترانا، اسے بے اختیار ہو کر دیکھنا، مطلب وہ اچھے سے جانتا تھا، لیکن کوئی بھی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے وہ بہت سوچ بچار کرتا تھا۔ تلسا سے علیحدہ ہونا وقت سے پہلے موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، مگر اسے ایسا کرنا تھا۔ اس نے تلسا کو اپنایا اپنے لیے تھا، مگر چھوڑ اس کے لیے رہا تھا، اور یہ فیصلہ بازل نے اس کے جل جانے پر کیا تھا۔ تلسا کا جلنا سب سے زیادہ اذیت کا باعث بازل کے لیے بنا تھا۔ جلی وہ تھی، لیکن آبلے بازل کے دل پر پڑے تھے۔ وہ تلسا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن دیکھ رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اسے صحت یاب ہونے کے بعد یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں وہ احمد چغتائی سے بات کر آیا تھا۔ سرجری والے دن اس نے احمد چغتائی کو اپنا کام کرنے کو کہا تھا۔ اس دن وہ کافی دیر تلسا کے پاس بیٹھا رہا، اس کی بے ہوش وجود سے باتیں کرتا رہا اور اپنے آپ کو سمجھاتا رہا کہ بس اب یہ اسے چھوڑنے والی ہے۔ اس دن کے بعد وہ تلسا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، لیکن جو ہی اسے پتہ چلا کہ امام جہاں زیب آنے والے ہیں، وہ واپس آ گیا تھا۔ تلسا سے دو ٹوک بات کر کے وہ اسے اپنی زندگی سے دور بھیج رہا تھا۔ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ تلسا کے سوال نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ اس نے اسے خود کے اور شمامہ کے رشتے کے بارے میں غلط سمجھنے دیا۔ شاید یوں ہی وہ اس کے دل سے اتر جائے۔ کیا میں واقعی آپ کے دل سے اتر گئی ہوں؟ اس سوال نے اسے پوری رات سونے نہیں دیا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اللہ سے شکوہ کیا تھا۔ پہلی بار وہ اپنی قسمت سے خفا ہوا تھا۔ صبح تلسا اسے چھوڑ جانا تھا۔ یہ احساس ہی اس کی حالت خراب کرنے کے لیے کافی تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا۔ وہ واقعی اس کی نظروں کے سامنے سے چلی گئی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پایا۔ بیماری تو پہلے ہی مار رہی تھی اسے، اور خود کو مرنے دیا۔ پہلے وہ پھر بھی اپنا خیال رکھ رہا تھا، تلسا کے جانے پر اس نے بالکل ہی ہاتھ چھوڑ دیا، جس نے اس کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا۔ اس کی گرتی صحت پر غضنفر تشویش میں مبتلا ہوئے تھا۔ پھر انہیں حقیقت کا پتہ چل گیا۔ اس کی وجہ سے سب پریشان ہو گئے تھے۔ حابی نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ اس کے گرتے بالوں پر ان کا دل کٹ کٹ جاتا۔ اس کے ہر وقت بیڈ پر لیٹنے سے صوفی بھی رو دیتی تھی۔ بابا، میں نے اللہ سے پرے کی ہے، اب جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گے اور بابی بھی واپس آ جائیں گی۔ سر پر نماز کے سٹائل میں دوپٹہ اوڑھے صوفی اسے سن کر گئی تھی۔ وہ کتنا ظلم کر رہا تھا اپنے ساتھ، خود سے منسلک رشتوں کے ساتھ۔ اس نے صوفی کو حق کیا۔ کیا صرف اس دنیا میں تلسا ہی تھی جس کے لیے وہ جی رہا تھا؟ اس کے سوا کوئی نہیں؟ نہیں، تلسا سے بھی اہم ایک رشتہ تھا اس کے پاس۔ اس نے صوفی سے وعدہ کیا کہ اس کے بابا اسے ٹھیک ہو کر دکھائیں گے، اور اس کے رب نے اسے سرخرو کیا تھا۔ وہ مرتے مرتے بچا تھا، اور بچ کر اس نے صوفی کو گلے لگایا تھا، جو میرے بابا ہیرو کے نعرے لگاتی جھوم رہی تھی۔ حابی چاہتی تھی کہ وہ تلسا کو واپس لے آئے، لیکن وہ ایسا ابھی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اس کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب یہاں اللہ کی مرضی تھی۔ وہ کبیر سے ملا تھا، اور کبیر کی بتائی باتوں نے اسے ازحد پریشان کر دیا تھا۔ کیا واقعی اس کی تلسا اب اس کی نہیں رہی تھی؟ وہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ کیا وہ واقعی بازل کی جگہ کسی اور کو دے سکتی تھی؟ بے شمار سوال اس کا دماغ پھاڑ رہے تھے۔ وہ مزید اپنا خون جلاتا۔ اگر کبیر اسے حقیقت سے آگاہ نہ کرتا، تلسا کے بارے میں سب کچھ اگلے ہی دن آ کر کبیر نے اسے بتا دیا تھا۔ اس پر بازل کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ واقعی انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس کی تلسا اس کی تھی، پور اس کی محبت میں ڈوبی تلسا اس کی نظروں کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی تلسا اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ اسے یقین تھا وہ ضرور واپس آئے گی، اور وہ واقعی لمحے کا توقف کیے بنا ہی اس کے پاس دوڑی چلی آئی تھی۔ یعنی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟
سب کچھ بازل سے سننے کے باوجود بھی وہ اسے سننا چاہ رہی تھی۔ بازل تہمان ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، نہیں، میں تم سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس نے ایک بار پھر تلسا کی جانب دیکھا، بلکہ میں تو تم سے عشق کرتا ہوں میری نادان بیوی، اس نے تلسا کی ناک پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا۔ پر میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں، معصومیت کی انتہا پر پہنچ کر بولتی، بازل کو کہا لگانے پر مجبور کر گئی۔ اچھی بات ہے، بازل بہت گہرا مسکرایا تھا، اپنی محبت کو یہیں بریک لگا لوں، کیونکہ اگر تمہیں مجھ سے عشق ہو گیا تو میں بھی نہیں جانتا کہ تمہارا کیا ہوگا۔ اس نے کاندھے اچکائے تھے، کیونکہ محبت میں تمہارا یہ حال ہے تو عشق میں کیا ہوگا۔ بازل کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر وہ جھینپ گئی تھی۔ محبت روٹھ جائے تو اسے باہوں میں لے لینا، بہت ہی پاس کر کے اسے جانے نہیں دینا، وہ دامن چھڑائے تو اسے تم قسم دے دینا۔ دلوں کے معاملے میں تو خطائیں ہو ہی جاتی ہیں، تم ان خطاؤں کو بہانہ مت بنا لینا۔ بہت روٹھ جائے تو اسے جلد منا لینا، محبت روٹھ جائے تو اسے باہوں میں لے لینا۔ بازل تہمان نے کہا تھا کہ میں اپنی محبت کو یہیں بریک لگا لوں، مگر وہ تو بے لگام گھوڑے کی طرح جیسے دوڑے ہی چلے جا رہی تھی، اور یہ بے لگام گھوڑا 8 سال سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ مجھے بازل تہمان کے ساتھ رہتے ہوئے 8 سال ہو گئے تھے۔ میری زندگی کے تمام شام و سحر اسی کی تحویل میں تھے۔ ہماری دنیا بھرپور طریقے سے مکمل تھی، اور اسے مزید مکمل ہمارے آنگن میں کھلنے والے 2 پھولوں، ہمارے بیٹے بالاج تہمان اور بیٹی حجاب تہمان نے کیا تھا۔ پاپا اور بازل کے درمیان کے تمام اختلافات ختم ہو گئے تھے، بلکہ اب تو ان دونوں کی خوب بنتی تھی۔ سال میں ایک دفعہ سب مل کر اکٹھے ہوتے تھے، جس میں سہیب بھی شامل تھا۔ تلسا کے جذبات کو دیکھ کر سہیب نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا تھا۔ تمام اختلافات اور رنجشوں کو بالائے طاق رکھ کر اس نے بازل کی جانب سے دوستی کا ہاتھ تھاما تھا۔ اللہ نے میرے صبر کا بہترین پھل مجھے عطا کیا تھا، اور اس کے لیے میں اس کی بہت شکر گزار ہوں۔ خیر، گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، جیسا کہ میں نے آپ بتایا، سب سال میں ایک بار اکٹھے ہوتے تھے، تو آج وہی دن تھا۔ سب میرے گھر جمع تھے، سب مطلب سارے، پاپا، ماما، زرین، سہیب، ان کا گولو سا بیٹا ہابی، ان کے ہسبینڈ صوفی، شمامہ، عبد خان، پیاری سی رابیل کے ساتھ کبیر لوگوں کی تمام فیملی، سب آج تہمان ولا میں شامل تھے۔ وجہ حجاب کی برتھ ڈے تھی۔ پارٹی تو شام میں تھی، لیکن بازل ابھی سے صوفی کی فرمائش پر کچن میں کیک پیک کرنے میں مصروف تھا۔ صوفی بیٹا، بھائی کی ڈرائنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہاں آ جاؤ، دیکھو بابا کا کیک اوون سے باہر آ گیا ہے۔ اس نے فرد جوش سے کیک نکال کر ٹیبل پر رکھا، جہاں حجاب پہلے سے ہی بھاگتی ہوئی آ بیٹھی تھی۔ بابا، یہ تو کیوٹ نہیں ہے، حجاب نے مایوسی سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابھی کیوٹ ہو جائے گا، اب دیکھیں تو صحیح۔ وہ فریج سے کیک کو سجانے کی چیزیں نکالنے لگا۔ بابا، آپ اس پر چاکلیٹ بالز بھی لگانا، ورنہ یہ بالکل اچھا نہیں لگے گا، صوفی نے کسی ماہر شیف کی طرح اسے کہا تھا۔ جو حکم مائی لارڈ۔ میری چیریز نہیں لگی تو کیک بالکل بلینک لگے گا۔ بالاج کے بولنے کی بھی کسر رہ گئی تھی۔ بازل نے بچوں کی ہدایت پر چاکلیٹ کیک، کورین بو کیک بنایا تھا۔ واؤ، یہ تو بہت یمی لگ رہا ہے، حجاب نے چہکتے ہوئے کہا۔ بازل کو اپنی محنت کا صلہ مل گیا ہے نا، اب اسٹرانگ سی پاری دو۔ وہ حجاب کے سامنے جھک کر بولا تھا تو اس نے جھٹ اس کے گال پر بوسہ دیا۔ اب آپ کی باری۔ وہ صوفی کی جانب جھکا، پھر وہ بالاج کی طرف آیا۔ سوری، آئی ایم ناٹ گیونگ، آپ کے چہرے کے بال مجھے ہرٹ کرتے ہیں، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ بازل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ برخوردار، کچھ سالوں بعد آپ کے چہرے پر بھی یہ آنے ہیں، سو نخرے چھوڑو اور بابا کو اسٹرانگ سی کس دو، چلو جلدی کرو۔ اس کے جھکنے پر بالاج نے اس کی ناک کو چوما تھا۔
بازل سرشار ہوا۔ چلو بابی کو کیک دکھاتے ہیں۔ صوفی کو دیکھا دیکھی بالاج اور حجاب بھی تلسا کو بابی کہتے تھے۔ وہ کیک اٹھاتا کچن سے باہر آیا تھا، صوفی کے دونوں ہاتھ تھامتے بالاج اور حجاب بھی اس کے قدموں سے قدم ملا کر دوڑ رہے تھے۔ تلسا دیکھو کیک ریڈی ہو گیا ہے۔ لاؤنج میں اس وقت سب براجمان تھے، باتوں میں مصروف تھے۔ اس نے سینٹر ٹیبل پر کیک رکھ دیا۔ واؤ بازل، آپ نے تو بہت ہی زبردست کیک بنایا ہے، اس نے دل سے تعریف کی۔ وہ خوشی سے پھول گیا۔ سب نے اس کی کیک کی تعریف کی۔ شمامہ نے کیک پر کینڈلز لگائیں اور حجاب کو کاٹنے کو کہا۔ پورے لاؤنج میں ہیپی برتھ ڈے کا شور مچ گیا تھا۔ فضا میں خوشگواریت پھیل گئی۔ بازل بھائی، ایک سانگ چاہیے، زرین نے کہتے اس کے ہاتھ میں گٹار تھمایا تھا۔ کیوں نہیں؟ بازل نے کف فولڈ کرتے ہوئے گلا کھنکھارا۔ میں آئی، اس کی مخاطب تلسا تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ Will you ever come find me? Will you ever come find me? Will you ever be mine? Need you know, oh hold me closer. Need you know, oh hold me closer. Stop the wheels of time when I close my eyes. You are here by my side. Oh, when I close my eyes, you are by my side. All I ever really need is your love. Nothing is good, say would ever been enough. Stay a little longer with me, baby. Want not you to stay a little long with me. وہ گٹار کی تاروں کو چھیڑتا گائے جا رہا تھا۔ اس کی نظریں تلسا پر جمی تھیں۔ تلسا بہت عقیدت و محبت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ بازل تہمان تلسا کا یوں دیکھنا بہت انجوائے کر رہا تھا۔ بازل تہمان نے واقعی اس کی زندگی کو جنت بنا دیا تھا۔ اس کی شام و سحر کو نکھار دیا تھا۔ خوشیاں جھوم جھوم کر ان کے گھر میں رقص کر رہی تھی۔ زندگی واقعی بہت حسین ہو گئی تھی۔ اللہ نے انہیں اپنی رحمتوں سے خوب نوازا تھا۔ ہر طرف محبت کے رنگ و خوشبو بکھرے ہوئے تھے۔ وہ آگے سکون کی زندگی کی نوید سنا رہی تھی۔